ماریا، تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گاڑی کارپورٹ میں کھڑی کرتا وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ میری میٹنگ ہے کل۔ گاڑی لاک کرتا وہ نیکسی کی جانب بڑھا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر وہ رکا تھا۔ میں ابھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر تمہیں جلدی ہے تو اپنے لیے کوئی اور اچھا ہمسفر تلاش کر سکتی ہو۔ ماریا کی باتوں سے عاجز آتا وہ سنجیدگی سے کہتا، گھر کے داخلی دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں کرنی شادی۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا جواب ملا تھا کہ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ ہائے اللہ جی! بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی کہ تبھی سامنے نہ دیکھ پاتی وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ زوردار تصادم سے اس کا سر چکرایا تھا، جیسے کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ اسٹاپ اٹ! جازم شاہ جو ماریا سے فون پر ضروری بات کر رہا تھا کہ زینب بھاگتی ہوئی اس سے ٹکرائی تھی، فون جازم شاہ کے ہاتھ سے گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی گرتی وہ اسے تھام گیا، مگر اگلے ہی پل آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں، جبکہ زینب مقابل کی آواز پہچان کر سانس روک گئی تھی۔ زینب جازم شاہ کی پھپھو کی بیٹی تھی، غریب یتیم جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے پاس ان کے رحم و کرم پر تھی، اور مقابل کی آواز پر وہ آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئے تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زینب کی لرزتی پلکیں اور تھر تھراتے جسم کو بغور دیکھتا اسے جھٹکے سے سیدھا کر گیا۔ جازم بھائی، وہ خود سے وہ لب کچلنے لگی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا، جسے وہ بچپن سے پسند کرتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ قسمت ایسے اس پر مہربان ہوگی۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نقصان کر دیا میرا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا، کلائی پکڑتا اسے دیوار سے پن کر گیا۔ آہ! دیوار سے لگتی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ درد و تکلیف سے وہ آہ بھرتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانتی ہو کتنا مہنگا فون تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنی امپورٹنٹ کال تھی میری۔ خوف سے لرزتی زینب کو گھور کر دیکھتا وہ غصے سے غرایا تھا۔ سوری جازم بھائی۔ سرخ نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔ تمہارے سوری کا اچار ڈالوں اب؟ غصے سے کہتا وہ اس کا کندھا دیوار سے لگاتا زور دے گیا تھا، اور وہیں وہ قریب سے سسکاری بھرتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ گلابی آرس پر گرتے آنسو دیکھ کر جازم نے اسے یکدم چھوڑا تھا کہ تبھی نظر پیچھے دیوار پر لگے خون پر پڑی تھی۔ بے ساختہ وہ اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ مقابل کے کھینچنے پر وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ دیوار پر لگی کیل دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا تھا کہ وہ اس کے شانے سے تھوڑی نیچے شرٹ میں سوراخ سے نکلتا خون دیکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ بلیک کلر کی ڈریس ہونے کے باعث اسے پتہ نہ چل سکا تھا خون سے شرٹ گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ پریشان سے اسے دیکھتا خود سے دور کر گیا۔ میرے ساتھ چلو، پریشانی سے کہتا وہ کلائی پکڑتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ انیکسی کے سمت بڑھا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اسے لاؤنج میں بٹھاتا ہوا وہ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لایا تھا۔ اپنا بیگ تو وہ آج ہاسپٹل ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں خود لگا لوں گی جازم بھائی۔ زینب کے پیچھے بیٹھتا وہ اس کا دوپٹہ سائڈ پر کرتا ابھی زخم دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی مقابل کے سرخ انگلیاں ٹچ ہونے پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ بیٹھو، آرام سے دیکھنے دو مجھے۔ زینب کے اٹھنے پر وہ غصے سے کہتا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بٹھا گیا۔ کافی گہرا لگ گیا۔ سرجیکل سیزر سے شرٹ کٹنگ کرتا وہ زخم کا معائنہ کرتا خود سے گویا ہوا تھا، اور وہی زینب نے آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ کون پیچھے لگا ہوا تھا؟ لوہے کی کیل تھی جو کافی گہرائی سے اندر گئی تھی۔ ایسے میں زخم پر اینٹی سپمنٹ لگانا ضروری تھا، ورنہ زخم خراب ہونے کے خدشات زیادہ تھے۔ بولو، کیوں بھاگ رہی تھی؟ کاٹن پر اسپرٹ لگاتا وہ اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میری سنی سے لڑائی۔ سنان بھائی بولو، بڑا ہوں تم سے۔ درد سے ہچکی بھرتی وہ منمنائی تھی کہ تبھی وہ اسے ٹوک گیا۔ جی سنان بھائی۔ نم آنکھوں کو بند کرتی وہ فوراً سے بولی تھی۔ مقابل کا خوف تھا کہ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش میں اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے زخمی کر چکی تھی۔ آہ جازم! موقع دیکھتے جازم شاہ نے کاٹن اس کے زخم پر رکھی تھی کہ تبھی وہ درد سے کرلاتی رونے لگی تھی۔ شش! بس ہو گیا۔ زینب کے چلانے پر وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ اس کے نام لے کر چلانے پر اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے، اور وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ جما تھا، کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، نم لہجے میں کہتی وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ پہلے ہتھیلی پر نمی محسوس ہوئی تھی کہ تبھی اس کے رخسار پر گرتے موٹے موٹے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ تھوڑا سا ہوگا بس، ابھی دوا لگا دوں گا، چلانا نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اسے روتے دیکھ کر نرم پڑا تھا۔
ورنہ تو وہ اپنے کسی پیشنٹ کو واویلا مچانے پر بیچ میں ہی چھوڑ دیتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سنبھالتے تھے۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب میرا نام مت لینا ورنہ بہت ظالمانہ طریقے سے پٹی کروں گا۔ زینب کے کان میں غراتا ہوا وہ اسے دیکھنے لگا۔ جو خوف سے اسے دیکھتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ آواز نہ آئے اب، اسے وارن کرتا وہ ہاتھ ہٹا گیا تھا کہ تبھی ہتھیلی پر خون دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھ گیا تھا۔ اب یہ دانت نہ رکھنا ان پر۔ زینب کی ٹھوڑی پکڑتا ہوا وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا گلابی لبوں پر خون کی بوندیں دیکھ کر غصے سے اسے گھور کر دیکھتا روک گیا تھا۔ چلو دفع ہو جاؤ اب۔ اچھے سے پٹی کرتا ہوا وہ ہینڈ واش کرنے کے لیے اٹھا تھا کہ تبھی زینب کو خاموشی سے آنسو پیتے دیکھ کر بولا تھا، رکو۔ مقابل کا حکم دینا تھا کہ وہ بھاگ کر جانے لگی تھی مگر وہ روک گیا۔ یہ پین کلرز لے لو اور ہلدی والا دودھ لے لینا رات میں۔ ہینڈ واش کرنے کے بعد اسے دوا دیتا وہ دودھ پینے کی تلقین کر گیا تھا۔ خاموشی سے دوا لے کر وہ بغیر اسے دیکھے چلی گئی تھی اور وہیں جازم شاہ کی جانچتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ سوچتا ہوا اس کے پیچھے نکلا تھا مگر زینب کے بھاگنے کی رفتار دیکھتا وہ گردن جھٹکتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو سیدھا سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اسے جاتے دیکھ کر وہ مسز شاہ کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ دروازے پہ ناک کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ مسز شاہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آخر کو ان کا بڑا بیٹا تھا۔ آ جاؤ شاہ، وہ اپنی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی اسے پکارتے مسکرائیں۔ مما، رضی اماں بتا رہی تھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مسز شاہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ارے رضیہ کو تو ایسے ہی بس الہام ہوتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپتھپاتے بولی، مما پلیز اپنا خیال رکھا کریں یار، مجھے آپ کو لے کر ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے پیار سے بولا۔ یہی پیار اور کیئر وہ سنان سے بھی چاہتی تھیں لیکن وہ صدا کا جو شیلا اور اپنی من مرضی کرنے والا موڈی شاہ تھا۔ احساس ذمہ داری ابھی تک اس میں آیا ہی نہیں تھا اور مسز شاہ کے بقول وہ بھی سمجھداری کے الف بے کو بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ کافی دیر مسز شاہ کے پاس بیٹھا رہا۔ رات گئی وہ اٹھا تھا اور کمرے میں آتا شاور لینے لگا۔ شاور لے کر نکلا تو دھیان سارا پھر سے زینب کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں جلی نے میڈیسن لی بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ اپنے بال سکھاتا انٹرکام پہ ملازمت سے اپنے لیے کافی اور زینب کے لیے ہلدی والا دودھ بنانے کو بولتا اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھا دے بستر پہ آیا۔ کچھ ای میلز تھے جنہیں چیک کرنا تھا۔ موبائل کا تو آج اچھا خاصا نقصان کر چکا تھا، اب کل ہی نیا موبائل لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کافی لیے اس کے روم تک آئی۔ اسے کافی رکھنے کا بولتے ہلدی کا دودھ زینب کو پلا کے آنے کا بولا، اور ہاں اگر نہ پیا تو مجھے بتانا، پھر میں اپنے طریقے سے پلاؤں گا۔ وہ ملازمہ رانی کو بولتا واپس لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ جی بھائی۔ وہ ڈرتی ہوئی فوراً باہر نکلی۔ اب اس کا رخ زینب کے کمرے کی جانب تھا جو بستر پہ اندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زینی بی بی، آپ ٹھیک ہے نا؟ رانی اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے رانی، ابھی تک آرام نہیں آیا۔ وہ بچوں کی طرح روتی بولی۔ ہائے میں مر جاواں، کدھر درد ہو رہا ہے میری زینی بی بی کو؟ رانی تو جیسے تڑپ بھی گئی۔ یہ یہاں، پتہ ہے سیدھی کیل اندر گھس گئی تھی، مجھے بہت درد ہوا۔ وہ کپڑے چینج کر چکی تھی اس لیے اس کا زخم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رانی الجھی تھی۔ کیسے لگ گئی زینی بی بی؟ وہ اب بھی دکھی تھی۔ بس دیوار کے ساتھ لگی تھی، وہ میرے یہاں کندھے پہ، وہ ہچکی بھرتے بولی۔ تبھی جازم بھائی نے آپ کے لیے ہلدی والا دودھ لانے کو کہا، چلے جلدی سے پی لیں تاکہ آرام آ جائے۔ دوائی دی جازم بھائی نے آپ کو؟ جب گھر میں ڈاکٹر ہو تو پھر باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ رانی مسکرائی جبکہ زینی نے اسے ہلدی والا دودھ کا گلاس تھام دیا۔ اسے پئیں گی تو آرام آ جائے گا نا؟ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاں جی انشاءاللہ آ جائے گا۔ وہ رانی کے یقین دلانے پہ جھٹ سے گلاس منہ کو لگاتی ایک ہی گھونٹ میں سارا پی گئی۔ اچھا آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائے گا۔ وہ اس پہ کمفرٹر اڑھاتی اٹھی تھی جبکہ میڈیسن لینا وہ بھول گئی تھی۔ رانی کے جانے کے بعد وہ 1 گھنٹے تک کروٹیں بدلتی رہی اور بہت مشکل سے اس کی آنکھ لگی کہ رات کے نہ جانے کس پہر اسے پھر سے درد چھڑ گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر وہ تڑپنے لگی، اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ وال کلاک پہ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ یا اللہ، اس وقت کہاں جاؤں؟ اس وقت تو سب سو رہے ہوں گے۔ وہ درد سے دوہرے ہوتے اٹھی تھی، اس کو یوں لگ رہا تھا اس کا کندھا اتر جائے گا۔ بہت مجبور ہو کے وہ جازم شاہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔
دروازے پہ دھیرے سے دستک دیتے وہ رو دی، 1 بار 2 بار، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ روحان سے ہوتی دروازہ دیکھتی پلٹنے لگی کہ دروازہ کھل گیا۔ زینب! اس وقت وہ اپنی آنکھیں رگڑتا اس کی جانب دیکھتے حیرت زدہ ہوا۔ جازم بھائی، درد سے میری جان نکل رہی ہے، پلیز مجھے کوئی پین کلر دے دیں یا نیند کی گولی دے دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ شدت درد سے اپنے لب کاٹتے اس کی نیند بھگ سے اڑا گئے۔ تم جاؤ روم میں میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ وہ اسے بھیجتا خود اس کے لیے فوراً پین کلر لیتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس منظر کو کسی نے اپنی 2 آنکھوں سے دیکھا۔ ان 2 آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تمہارا زخم خراب تو نہیں؟ اسے پین کلر دیتے ہوئے احتیاطاً پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ پین کلر نگلتی گہرا سانس بھرتے بولی۔ پانی وغیرہ تو نہیں لگایا؟ اس کے استفسار کرنے پہ وہ فوراً آنسو پوچھتے سر نفی میں ہلا گئی۔ رات کو میڈیسن لیے بغیر سو گئی تھی؟ وہ ٹیبل کے پاس رکھی میڈیسن دیکھتا افسوس سے سر نفی میں جھٹک گیا تو وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالے ہچکی بھر گئی۔ چلو لیٹ جاؤ، آرام آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ رات کو لے لیتی میڈیسن تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اس کے لیٹتے ہی اس پہ کمفرٹر اڑا گیا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کیوں کر رہا تھا؟ نہیں جانتا تھا، نہ سمجھ پا رہا تھا، پر اسے زینب کی تکلیف سے درد ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے لیٹی تھی جبکہ درد کی ٹیسیں ابھی بھی اس سے اٹھ رہی تھیں۔ وہ وہیں اس کے پاس چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے فکر میں گھل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو جازم کو پاس بیٹھے دیکھ کر دل تھوڑا حوصلہ ہوا۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ بالکل پیشہ ورانہ ڈاکٹرز کی طرح اس سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے کسی پیشنٹ کے لیے اس قدر پوزیسو نہیں ہوتا تھا۔ کیا زینب اس کے لیے صرف ایک پیشنٹ تھی؟ یہ سوال وہ خود سے کوئی 10 بار کر چکا تھا اور ہر بار جواب میں خاموشی مل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسوں کو سنتا وہ اس کے سونے کا یقین کرتا، اس کے کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکلا اور دروازہ بند کر گیا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جبکہ 2 کالی آنکھیں یہ منظر دیکھتے آنکھوں میں نفرت لیے زینب کے روم کی جانب بڑھیں۔ دروازے کا لاک گھمایا تو سامنے ہی زینب سوتی دکھائی دی۔ وہ 2 آنکھیں واپس پلٹ گئیں۔ رانی، زینی کہاں ہے؟ ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ مسز شاہ نے رانی کو ناشتہ سرو کرتے ٹوکتے پوچھا۔ جی ان کو نا چوٹ لگی ہے تو وہ بھی جاگی نہیں، میں جا کے دیکھتی ہوں۔ رانی فوراً زینی کے کمرے کی جانب بڑھے۔ چوٹ لگی ہے؟ کیسے لگی؟ مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ وہ از حد پریشان ہوئی تھی۔ ابھی وہ اٹھتی کہ زینی آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا میری جان، آپ ٹھیک ہیں؟ مسز شاہ نے بہت محبت سے اسے پوچھا۔ جی ممانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ کیا بتاتی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بھلے اسے جازم کی وجہ سے چوٹ آئی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اور پھر مرہم بھی تو لگایا تھا، تو شکایت لگانے والی بات ہی نہیں تھی۔ بخار ہے کیا؟ وہ اس کا ماتھا چھوتے بولی۔ جازم بیٹا، آپ چیک کریں اسے۔ وہ اپنے ڈاکٹر بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ اسی پل سنان سیڑھیاں اترتا نیچے آتا دکھائی دیا۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں جس نے ایک پل کو زینب کو ساکت کر دیا۔ کوئی بات نہیں مما، میں چیک کر لیتا ہوں، آپ پلیز سکون سے ناشتہ کریں۔ وہ مسز شاہ کو بے چین سا دیکھ کر انہیں مطمئن کرنے لگا۔ زینب ناشتہ کرو تم بھی، اور میڈیسن لو، میں بینڈیج جاتے ہوئے چینج کر دوں گا۔ وہ ناشتے کے دوران ہی بولا۔ بینڈیج؟ کیا کہیں کوئی چوٹ آئی ہے؟ مسز شاہ پریشان ہوئی تو زینب کا سر مزید جھک گیا۔ مما، میں کر دوں گا بینڈیج، پلیز آپ ٹینشن نہ لیں۔ جازم نے پھر سے ٹوکا تو وہ چپ سے ہو گئی، جبکہ چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ دوسری طرف سنان زینب کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں کے راستے نگل جائے گا۔ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرتا وہ ایک اچڑتے نگاہ زینب پہ ڈال لیتا۔ سنان بیٹا، آپ ناشتہ کیوں نہیں ٹھیک سے کر رہے؟ مسز شاہ کا دھیان سب طرف تھا۔ مما، جتنا دل کرے گا اتنا ہی کروں گا، وہ تھوڑا اکھڑے لہجے میں بولا، جبکہ اس کا انداز جازم دیکھتا ایک پل کو ٹھٹکا، لیکن اگلے لمحے واپس ناشتے پہ جھک گیا۔ ناشتہ مکمل کر کے روم میں آؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے زینب کو ہدایت دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زینب مسلسل پریشانی سے سنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مسز شاہ بھی کسی فون کال پہ اٹھ گئی۔ سنی، وہ اسے پکار گئی جو اسے اب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ سنی، اب بھی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ کل والی بات پہ اب بھی سوچ رہی تھی، جبکہ وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ سنی، اس نے پھر سے پکارا، لیکن وہ غصے سے اٹھ گیا۔ تمہیں کیا موت پڑی ہے جو بھائی سے علاج کروا رہی ہو؟ اس کو خطرناک تیور لیے دیکھتا پوچھا۔ کل ہی تو ان کی پیچ محبت کا اظہار ہوا تھا، اور آج جیسے لگ رہا تھا سب برباد ہو رہا ہے۔ مجھے چوٹ آئی ہے، وہ منمنائی۔ رات کو بھی بھائی تمہارے روم میں آئے تھے؟ وہ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا سختی سے بولا۔
جازم بھائی نے مجھے میڈیسن؟ بکواس بند کرو، آدھی رات کو وہ میڈیسن دینے آئے تھے تمہیں؟ وہ اسے ٹوک گیا تو زینب سہم گئی۔ آئندہ مجھ سے دور رہنا تم۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کے اسے وارن کرنا نہیں بھولا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سنی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ واقعی میری مدد۔ وہ اس کا راستہ روک گئی۔ شٹ اپ زینی اینڈ گیٹ آؤٹ آف مائی وے رائٹ ناؤ۔ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ ایک طرف کل سنی نے اس کو بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور آج وہ اس کے بھائی کے ارد گرد گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ مطلب راز سے اسے یہی لگ رہا تھا جیسے زینب دونوں بھائیوں کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ سنی آپ ایسے تو راستے سے ہٹو، ورنہ دھکا دیا تو کہیں اور چوٹ لگ جانی ہے، پھر بھائی کو مزید تمہارا علاج کرنا پڑ جائے گا۔ وہ اس پہ طنز کے تیر برساتا ایک طرف ہو کے باہر نکل گیا، جبکہ زینی کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر گئے۔ وہ جازم کے کمرے کی جانب جانے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جازم کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، اسے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سرجیکل سامان لے کر زینب کے روم کی طرف بڑھا۔ اس کی بینڈیج لازمی چینج کرنی تھی۔ دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو وہ بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو، مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے، اور تم تو پھر آپ جائیں نا، یہاں کیوں آ گئے؟ وہ بھی آج بدتمیزی کے موڈ میں لگی۔ جازم نے اس کی بدتمیزی پہ ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مجھے شوق نہیں تمہارے پاس آنے کا، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے ہی دیکھنا پڑے گا۔ سیدھی ہو کے بیٹھو، بینڈیج چینج کر دو۔ وہ اپنا سامان نکالتا انتہائی سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ سے بینڈیج نہیں کروانی، آپ جائیں۔ وہ روتے ہوئے نروٹھے انداز میں بولی، زینب تم جانتی ہو مجھے بدتمیزی پسند نہیں، اس لیے میرے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ وہ اسے اپنے عزل غصے سے اب پیش آنے لگا۔ رات تک جو نروی لہجے میں در آئی تھی اب مفقود ہونے لگی۔ وہ اس کی فراک پہ لگی بیگ پہ زپ کو دیکھتا نیچے سرکا گیا۔ زینب کا دل اچھل کے حالت میں آیا۔ اسے ایک پل میں اس کے صاف برہنہ کمر کا کچھ حصہ دیکھتے جازم کا دل بھی پوری رفتار سے دھڑکا تھا، لیکن اگلے پل وہ پروفیشنل انداز میں اس کی بینڈیج کو چینج کر رہا تھا اور سارا دھیان اسی طرف تھا۔ اب اس نے اینٹی سیپٹک لگائی تو وہ کراہی۔ ہاسپٹل جاتی نا تو سیدھا انجیکشن لگنا تھا اور سٹیچز الگ، یہ تو میں نے تمہیں بچا لیا۔ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا تاکہ اسے درد نہ ہو۔ مجھے پھر سے پین ہونے لگا ہے، وہ منمنائے۔ زخم ٹھیک ہے، زیادہ نہیں بگڑا، مجھے بس یہی چیک کرنا تھا، میں اگین بینڈیج کر دیتا ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولا تو وہ آنسو پونچھتے پھر سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس کے گلابی لب اب لال سرخ ہو رہے تھے کہ ایک دم جازب کی نگاہ اس کے ہونٹوں پہ جا ٹھہری۔ تمہیں کل بھی منع کیا تھا یہ حرکت کرنے سے۔ وہ خفگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا بھڑکا۔ خود ہو رہا ہے، وہ بچوں کی طرح منمنائے۔ زینب ابھی صرف 20 سال کی تھی جبکہ جازم پورے 28 سال کا تھا۔ سنان اس سے 3 سال چھوٹا تھا اور وہ سنان کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ بس تھوڑا سا درد ہوگا، لیکن یہ حرکت مت کرو زینب۔ وہ ہمیشہ اس کا پورا نام لیا کرتا تھا۔ اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرواتے وہ پھر سے اس کا رخ دوسری جانب مڑ گیا اور اب بہت احتیاط سے بینڈیج کرنے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھے۔ درد ایک بار پھر سے چھڑ گیا تھا۔ وہ اس کی مکمل بینڈیج کر چکا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا۔ جازم نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا زینب کی فراک کی زپ اوپر کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی غیر کی نگاہ اس کے جسم پہ پڑے، جبکہ وہ یہ بھول رہا تھا کہ وہ خود بھی غیر ہی تھا۔ پر وہ غلط نیت سے تھوڑی نہ اسے ٹچ کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اس کا یوں بے دھڑک زینب کے روم میں آنا جازم کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے تمہیں؟ اچانک سے سنان کے لہجے میں بے شمار ہمدردی اور نرمی امڑ آئی۔ جازم نے ایک نگاہ سے دیکھا اور اپنا سرجیکل کا سارا سامان واپس بیگ میں رکھنے لگا۔ یہاں کندھے پہ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ سنی کی واپس پہلے جیسی نرمی دیکھتے زینب کے اندر سکون سا اترا تھا۔ کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ میں دیکھوں؟ وہ بے انتہا محبت سے پوچھ رہا تھا۔ تم کیا کرو گے دیکھ کے؟ اچانک سے جازم نے مداخلت کی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بھائی زیادہ چوٹ آئی ہے اسے؟ اب کی بار وہ جازم کی طرف مڑ گیا۔ نہیں، اب بہتر ہے، بینڈیج کر دی ہے، میڈیسن دے دیتا ہوں، اب فکر نہیں کرو۔ تم یونیورسٹی نہیں گئے تم؟ وہ زینب کے باتھ روم میں بلا جھجک گھستا اپنے ہینڈ واش کرتے باہر آتا سنان سے رسمی انداز سے بات کر رہا تھا۔ جی بس جا رہا تھا، مجھے رانی نے بتایا کہ زینی کو بہت سخت چوٹ آئی ہے، رات بھر روتی رہی ہے، پھر آپ نے ہی اسے دوائی دی تو بس فکر سے واپس چلا آیا۔ اب تو نہیں ہو رہی زینی درد؟ وہ واپس اس کی طرف مڑا تو وہ روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتی سر نفی میں ہلا گئی، جبکہ جازم
उस नौटंकी को देखता रह गया जो कुछ देर पहले दर्द का राग अलापे जा रही थी और अब कितने मजे से सर नफी में हिला रही थी। सिनान के नंबर पे कॉल आने लगी तो वो नंबर देखकर लब भींच गया। सब बातें एक तरफ, लेकिन जाजिम का उसके पास होना सिनान को उलझा रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस आके बात होगी, बाय। वो उसकी गाल पे प्यार से हाथ फेरता बाहर निकलता चला गया। उसकी यह हरकत जाजिम को सख्त चुभी थी, जबकि उसके जाने पे ज़ैनब उदास से हुई। जाजिम ने उसके करीब जाते उसका गाल देखा जहां पे वो हाथ रखता गया था। छूने क्यों दिया उसे? जाजिम के अचानक पूछे गए सवाल पे वो यकटक उसे देखते चले गए। कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों छुआ उसने तुम्हें? अब की बार लहजा सख्त था। वो, मुझे नहीं पता। वो घबरा रही थी। तुम्हें क्या पता है? सिर्फ रोना धोना। जाजिम की बात पे वो फिर रोने की तैयारी पकड़ने लगी। मेरी बात गौर से सुनो तुम ज़ैनब शाह, आज के बाद तुम्हें किसी ने छुआ तो तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा काट दूंगा मैं। वो जरहाना तेवर लिए बोला था, जबकि उसकी बात पे ज़ैनब का सांस हलक में अटका। जाजिम ने उसके और अपने बीच फासला रखते ये बात कही थी। इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि ना महरम को ना खुद को दिखाते हैं ना छूने देते हैं। और तुम, आपने भी तो मुझे देखा और छुआ। आप भी तो ना महरम है ना जाजिम भाई। उसकी अचानक कही बात पे एक पल को जाजिम बुरी तरह हिल के रह गया। मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करो तुम। और मैंने मजबूरी में तुम्हें छुआ, क्योंकि बिना छुए बैंडेज नहीं हो सकती थी। और अल्लाह गवाह है, मैंने गलत नीयत से न देखा कभी और न छुआ है। डॉक्टर हूं, ये तो समझती हो ना। आइंदा बहस मत करना, जितना कहा है उतना ही किया करो। ये लो मेडिसिन और फौरन खाओ, दर्द को आराम कब आएगा? वो फिर से मनमनाए। सिनान को बुला लेता हूँ, वो तंजन बोला। उसे देख के तो सारे दर्द भाग जाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले भाग गया था। वो चाह के भी अपना अंदाज सख्त होने से न रुक पाया। एक अजीब सी जलन और खोलन थी जिसे अपने भाई को भी वो ज़ैनब के करीब भटकने न देता। ऐसी तो कोई बात नहीं जाजिम भाई, वो सर झुकाए धीरे से बोली। जाजिम ने सर झटका और बाहर निकलने लगा। मैं अब तुम्हें सिनान के करीब ना देखूं। वो लड़का है और तुम लड़की। अपने लिमिट्स को समझो और दरवाजे पे दस्तक दे के आने की आदत डालो से। वो जाते जाते फिर से कोई ना कोई बात पकड़ ही गया। ज़ैनब ने फौरन इस बात में सर हिलाया। उसके निकलते गहरा सांस भरा। उफ, अब तो सनी नाराज हो जाएंगे। कल ही तो उन्होंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। वो पुरसोच अंदाज में वहीं बैठे बैठे गुम हो गई। इस बात से अनजान आने वाले वक्त में यही पसंदीदगी उसकी कितनी बड़ी आजमाइश लेने वाली थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, मारिया उसकी कैबिन की जाने बढ़ी। जाजिम, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम आज इतना लेट आए हो। वो अपनी चीजें टेबल पे रखता उसकी जानिब सरसरी निगाह डालता अपनी सीट पे बैठा और इंटरकॉम पे नर्स को अंदर बुलाया। यस सर, मुझे आज की वार्ड नंबर 7 के मरीजों की सारी रिपोर्ट्स अभी चाहिए और डॉक्टर अली को मेरे कैबिन में भेजें। वो संजीदगी से कहता वापस अपने लैपटॉप पर झुकता उसे ऑन करने लगा। नर्स फौरन सर हिलाती बाहर निकल गई। जाजिम, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मारिया को उसके अंदाज पे दुख हो रहा था। मारिया, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, प्लीज बाद में बात करें। वो बिना उसकी तरफ देखे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। जाजिम, मुझे जरूरी बात करनी है हमारे बारे में, प्लीज सुन लो। बाबा ने एक रिश्ता देखा है और तुम्हारे बाबा क्या चाहते हैं कि तुम वहां शादी कर लो। वो अब की बार अपनी ग्लासेस पहनते बोला, जो वो बहुत कम यूज करता था। हालांकि वो हमेशा पहनते मुकाबिल की जान लबों पे लाने का फन रखता था। मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना, हमारी कमिटमेंट हुई है तो। वो आईब्रोज रेज कर गया। 3 साल वेट कर सकती हूँ। उसकी बात पे मारिया भी यकीनी से उसे देखे गए। 3 साल? यू नो, ये नामुमकिन है। बाबा का बस चले तो वो 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी कर दे। तो अच्छी बात है, कर लो। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोला। तो मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या तुम मेरे साथ सीरियस नहीं थे? क्या तुम नहीं चाहते मुझे? वो रोहानसी होते बोली। देखो मारिया, मेरे लिए मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी है। प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मोहब्बत से मेरा लेना देना क्या। जब भी शादी करूंगा बिना अनाउंसमेंट के करूंगा, बिना लव के। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोहब्बत शादी के बाद अच्छी लगती है। अगर तुम वेट कर सकती हो तो कर लो। 3 साल तक तो बिल्कुल शादी का इरादा नहीं मेरा। उसके बाद जब भी इरादा किया तब। थैंक यू सो मच मिस्टर जाजिम शाह, आप अपनी ये अनायत अपने पास रखें। वो गुस्से से हर लफ्ज़ चबाती खड़ी हुई। मैं ही पागल थी जो तुम्हें पसंद करने लगी। तुम इंसान नहीं, रोबोट हो, जैसे किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो दुखी हुई थी। मेरी दुआ है जाजिम कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम्हें वो दर्द दे, वैसे ही जैसे आज तुम मुझे दे रहे हो।
تب تمہیں احساس ہوگا میری تکلیف کا۔ وہ ہچکی بھرتے اپنی کہتی وہاں رکی نہیں چلی گئی، جبکہ جازم گہری سوچ میں ڈوبا۔ اچانک اس کا سارا دھیان زینب پہ چلا گیا۔ وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے گہرا سانس بھر گیا۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، جسٹ ربش۔ اور میں یہ زینب کو کیوں سوچنے لگا؟ وہ تو بچی ہے، لیکن ماریہ کی محبت کی بات پہ میرے ذہن میں اس کا خیال کیوں آیا؟ وہ الجھا تھا اس تبدیلی پہ، جبکہ ابھی وہ اپنے احساس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو اسے بہت خوار کرنے والے تھے۔ سنان کو کچھ ہی دنوں میں احساس ہو گیا کہ زینب اور اس کے بھائی کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہوتا اپنے دوست کے ساتھ کلب آیا ہوا تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ اور کتنا پینا ہے؟ سنان کا تیسرا گلاس تھا اور اب وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کے دماغ سے یہ نکل ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا بھائی بھی زینب میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ دل بار بار یہی کہتا وہ اس کی ہے، بچپن سے اس کی ہے، اسی کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ہنستی بولتی تھی، اپنا دکھ سکھ بانٹتی تھی۔ اور جب پسندیدگی محبت میں بدلنے لگی تو سنان نے اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور وہ بھی تو کتنا خوش ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے کے گزرے لمحات کو یاد کرتا پھر سے حرام مشروب کو اپنے اندر اتارتا چلا گیا۔ راحیل نے فون پہ اپنا پلان فکس کیا اور جلد ہی وہ سنان کو ٹریپ کر کے بہت بڑا گیم کھیلنے والا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اچانک اٹھا تو لڑکھڑا گیا۔ راحیل نے اسے سنبھالا۔ گھر۔ اور کہاں جانا ہے؟ اور پوچھوں گا جا کے کیوں کر رہی ہے یہ سب؟ ایک طرف مجھ سے پسندیدگی پہ خوش ہوتی ہے تو دوسری طرف بھائی کے قریب جا رہی ہے، کسے بیوقوف بنا رہی ہے، مجھے یا بھائی کو؟ چھوڑوں گا تو نہیں۔ وہ بولتے بولتے پھر لڑکھڑایا کہ اسی پل ایک لڑکی وہاں انٹر ہوئی۔ راحیل نے اسے اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے سنان کو لیے وہاں سے کلب کے اندر ہوٹل میں داخل ہوئی، اور راحیل کی طرف سے بک کیا روم اس نے اللہ کرتے سنان کو اندر کرتے خود بھی اندر داخل ہو گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ اس بند کمرے میں جو کھیل کھیلا جانا تھا، سنان ہوش میں ہوتا تو خود کو بچا لیتا، لیکن وہ اپنے ہی ایک دوست کی سازش کا حصہ بنتا اپنا آپ سب برباد کر گیا۔ وہ حرام مشروب کو پہلی بار اپنے اندر اتار کے جو غلطی کر چکا تھا، اس کے بعد جو گناہ وہ کرنے والا تھا، اس کا کوئی کفارہ نہ تھا۔ مما، کیا ہوا؟ اتنی رات گئی یہاں لاؤنج میں کیوں بیٹھی ہیں؟ آج وہ کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ آج ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پورے ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی۔ جازم اچھا خاصا وقت ہاسپٹل کو دے کے آیا تھا اور اب بری طرح تھک گیا تھا۔ نان سٹاپ اس نے 16 گھنٹے سے اوپر ہاسپٹل میں مریضوں کو ٹائم دیا تھا کہ کھانا بھی اسکپ کر گیا تھا، اور اب بھوک اور تھکن ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ بیٹا، آج کافی لیٹ ہو گئے۔ نہ آپ پہنچے گھر نہ ہی سنان۔ اسے کال کر رہی ہوں، وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ مسز شاہ کافی پریشان لگی۔ ارے مما، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ہوگا اپنے دوستوں میں، پتہ تو ہے آپ کو۔ جازم نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے گہرا سانس بھرتے کہا۔ پھر بھی اتنی لاپرواہی تو کبھی نہیں کی۔ کال پک کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، آج تو بالکل ہی بات نہیں کی۔ مسز شاہ ابھی بھی پریشان تھی۔ اچھا، فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ اتنی لاپرواہی تو وہ واقعی نہیں برتتا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، آپ فریش ہو جاؤ میری جان۔ مسز شاہ نے اس کے ماتھے پہ بکھرے سلکی بلیک بالوں کو دھیرے سے پیچھے کیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھا کے اچانک اسے زینب کے روم سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی دروازے کو کھولا، وہ بھی دروازہ اسی پل کھولے ایک دم ہی باہر نکلی۔ دونوں ایک دوسرے سے آج پھر ٹکرا گئے تھے۔ اس بار بکھلانے اور سنبھالنے کے باوجود جازم نے اسے فوراً تھاما، لیکن پھر بھی وہ سنبھال نہ پایا اور پیچھے جا گرا۔ زینب اس کے اوپر گری تھی، جبکہ اس کے لب سیدھا جازم کے گال سے ٹکرائے تھے۔ وہ اپنے دونوں بازو کو اس کے گرد لپیٹے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے یوں اچانک خود پہ گرنے سے وہ اس کے نسوان وجود کو خود سے چاہ کے بھی دور نہیں کر پایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے۔ اپنے پنک لپسٹک کا نشان اس کے بیئرڈ سے اوپر گال پہ دیکھتے وہ بری طرح سٹپٹائے کہ اس کے اوپر سے اٹھنے کے بجائے اس کے گال پونچھنے لگی۔ جازم نے دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھتے دونوں کندھوں سے تھامے پیچھے کی طرف کرتے اٹھایا اور خود بھی اٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں کیا میں لگائی ہے بکری کی طرح، سکون سے کیوں نہیں رہتی؟ جازم کو اس کا حقلانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ مسز شاہ آوازیں سنتے ان تک آئی۔ ممانی جان، زینب آگے بڑھ کے ان کے گلے سے جا لگی۔ بس شروع ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ وہ سر جھٹکتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور موبائل پاکٹ سے نکالتا سنان کو کال ملانے لگا۔ ممانی جان، وہ کمرے میں بستر پہ اتنا بڑا بچھو ہے،
سونے کے لیے لیٹی تو وہ میرے پاؤں سے رینگتا اوپر آیا۔ میں ڈر گئی، دیکھا تو اتنا بڑا کالے رنگ کا۔ وہ اس کی بات سنتا انہی قدموں پہ پلٹا تھا۔ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ فکر مندی سے پوچھتا، اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا پورا بستر اٹھا کے سارا بکھیر دیا اور پھر بچھو ملتے اسے مار پھینکا۔ او خدایا، یہ کالا بچھو، یہ آیا کہاں سے؟ مسز شاہ نے زینب کو پھر سے گلے سے لگا لیا۔ اگر وہ زینب کو کاٹ جاتا تو؟ اس سوچ پہ وہ جھرجھری لیتی رہ گئی۔ زینی بیٹا، آج اب میرے روم میں سو جا، کل میں پورے گھر سپرے کرواتی ہوں۔ وہ فکر مندی اور محبت سے بولی تو وہ سہمی ہوئی ان کے ساتھ ان کے روم میں چلے گئی، جبکہ جازِ مسلسل سنان کو کالز کیے جا رہا تھا اور وہ آج واقعی اس کی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں 10 لاکھ مل جائیں گے، لیکن تمہیں اپنے آپ کی، اپنی ذات کی قربانی دینی ہوگی، وہ صفاقیت سے بولا۔ اپنے بابا کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گی، وہ اپنے آنسو پونچھتے بولی۔ تو ٹھیک ہے، ایک رات گزارنی ہوگی، ایک شخص جو نشے کی حالت میں ہوگا، اپنا آپ اسے سونپنا ہوگا۔ نشے کی حالت میں؟ وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ شیزا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں سوائے محبت کے، کیونکہ وہ محبت کا ڈسا ہوا ہے۔ تم نے اسے بس اپنے آپ سے رجھانا ہے تاکہ جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پتہ چلے کہ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس سب سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ الجھی۔ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، 10 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ وہ سر لہجے میں بولتا کھڑا ہوا۔ اگر انکار کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میرے پاس آپشنز بہت ہیں، لیکن تمہیں 10 لاکھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بابا کا باس تھا اور وہ اس سے مدد مانگنے آئی تھی، لیکن اس نے مدد کے بدلے یہ کام کرنے کو کہا اور پھر شیزا نے اس کی بات مان لی۔ اپنی انا، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی نسوانیت کھو دی۔ صبح طلوع آفتاب کا وقت تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنے باپ کے علاج کے لیے اس نے اپنی ذات کا سودا کیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ پہلو میں سویا شخص شرٹ لیس تھا۔ وہ اسے بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن اس شخص کو وہ بنا کسی رشتے کے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ ایک اماں ہوا نے اپنا آپ گنوایا تھا ان مردوں کے معاشرے میں۔ وہ سسکتی ہوئی اٹھے، خود کو سمیٹنا چاہا کہ سنان کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ لیتے شیزا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس پل شیزا کا سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ دل کی رفتار معمول سے ہٹی۔ سنان نے حیرت سے آنکھیں وا کیے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کچھ پل تو ہوش میں آتے لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پرے جھٹکتا، ایک دم دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا اور میڈیا کے کچھ لوگ کیمرہ اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ مشہور ڈاکٹر جازم شاہ کے چھوٹے بھائی اس وقت ایک غیر لڑکی کے ساتھ نامناسب حالت میں۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیا تعلق ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ اس سب سچویشن کو دیکھتے جہاں سنان گڑبڑایا تھا، وہیں شیزا بھی بری طرح پزل ہوتی سنان کے پیچھے چھپتے ہچکیاں بھرنے لگی۔ اسے تو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب بھی ہو جائے گا۔ وہ تو بس اپنا آپ ایک رات کا سودا کرتی 10 لاکھ لیتی یہاں سے جانے والی تھی۔ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ کیا بےہودگی ہے؟ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ سیکیورٹی! سنان ایک دم ہوش میں آتا سچویشن سنبھالنے کی کوشش کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اٹھنے سے پہلے اس لڑکی کو مکمل کمفرٹر میں ڈھانپ دیا کہ اس کے وجود کا ایک ذرا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بےہودگی ہم کر رہے ہیں یا آپ؟ خود کو دیکھیں اور اس لڑکی کو، کیا کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ رات بھر؟ اب کی بار اینکر نے چیختے ہوئے سوال کیا تاکہ معاملہ معنی خیز بنا سکے۔ بند کرو سب بکواس، خبردار جو کچھ بھی غلط جھانپنے کی کوشش بھی کی، نکلو یہاں سے فوراً۔ وہ دھاڑا تھا، جبکہ کلکس پہ کلکس کی آواز سے سنان بری طرح مشتعل ہوتا، پھر بھی ان سب کو دھکا دیتے باہر نکال رہا تھا۔ وہ ان سب کو کیا جواب دیتا جبکہ پہلے وہ خود تو سمجھ لیتا۔ آپ کے ناجائز تعلقات ہیں ایک ناچنے والی فاحشہ عورت کے ساتھ۔ ایک شخص نے حد ہی توڑ دی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا، بیوی ہے وہ میری، سمجھے تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ مزید انہیں دھکے دیتا باہر نکالتا دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کامتے وجود کی جانب بڑھا جس نے ایک رات میں اپنی اور اس کی دونوں کی عزت کو رون دیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتا اسے کمفرٹر کو ہٹا گیا۔ اس کا بکھرا وجود دیکھتا ایک پل کو وہ اپنے دانت پہ دانت جما گیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی، جیسے جو کچھ ابھی ہوا وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، خوف سے لرزے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پاس پڑی جیکٹ اس کی طرف اچھالے اور رخ پھیرا۔ شیزا نے جلدی سے اس کی جیکٹ کو اپنے جسم پہ پہنا۔ کون ہو تم؟ انصر میں۔ وہ واپس اس کی جانب مڑتا، اسے بازو سے تھامے سختی سے بولتا اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔
اس کو دیکھتے ایک بار پھر وہ سب بھولا تھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، جانے دے میرے بابا۔ بکواس بند کر اور یہ معصومیت کا ڈھونگ کسی اور کے سامنے رچانا۔ تم نے رات میرے ساتھ گزاری، کیوں؟ جواب دو مجھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نشے میں تھا، گھر جا رہا تھا، پھر تم کہاں سے آ گئے؟ وہ جتنا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مسئلہ اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ مجھے بھی بابا کے پاس جانے دے پلیز، وہ میری راہ تک رہے ہوں گے۔ وہ بے وقوف لڑکی جسے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر گئی ہے، اسے اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ پہلے وہ اسے دونوں بازو سے جکڑ گیا۔ کتنی نزدیک آئی ہو میرے؟ اس کے سوال پہ شیزا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہر حد پار کر دی؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں ہوش میں نہیں تھا۔ ڈیمٹ، بتاؤ مجھے کس حد تک ہم قریب آئے؟ جسٹ ٹیل می۔ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ ہر حد پار کرتی، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتی اسے پتھر کا کر گئی۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ پورا میڈیا ہمیں کور کر رہا تھا۔ مینز یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ تھی؟ کس کے کہنے پہ آئی ہو یہاں؟ سنان فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی ایج میں بہت چھوٹی لگ رہی تھی، اور سنان کے ڈر کے مارے اس سے اس کی ایج بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ اگر وہ 18 کی نہ ہوئی تو۔ پلیز آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے رو دی۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ کہ اس کے کہنے میں تم نے اپنا آپ یوں بے مول کیا؟ وہ اس سے سخت باز پر انداز سے بولا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں، اچانک سب کچھ ہو گیا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ تم ایسے نہیں بولو گی، تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، تم خود بولو گی سب۔ وہ آگے بڑھتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگا جو آف تھا، اسے آن کیا۔ نہیں، پولیس کو نہ بتانا، وہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بابا کا علاج کرانا تھا، ڈاکٹر نے 10 لاکھ مانگے تھے، اس لیے۔ واٹ؟ وہ اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم نے پیسوں کی خاطر خود کو بیچ دیا؟ اس کے الفاظ نے شیزا کو عرش سے فرش پہ پھینک دیا۔ وہ جو 5 سال کی عمر سے ہی خود کو چھپاتی آئی تھی، 10 سال کی عمر سے نکاح بھی کرنا شروع کر دیا تھا، آج 18 کے ہوتے ہی اپنا آپ سب کچھ نچھاور کر دیا۔ نہیں، پیسوں کی خاطر نہیں، بابا کی خاطر، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میرے لیے بابا کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چہرہ چھپاتے رو دی۔ سنان اس کے آنسو دیکھتا پگھل رہا تھا۔ کیا پہلی بار یہ سب کیا؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے اس قدر سوچنے لگا تھا۔ وہ آنسو پوंچھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ نام بتاؤ اس کا جس نے تمہیں یہ سب۔ راہیل سر۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا نام سنان کے لیے انجان نہیں تھا۔ موبائل پہ آتی کال نے جازم کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ اٹھا اور کال ریسیو کی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ فجر پڑھ کے سویا تھا۔ رات کو بھی سنان کے نمبر پہ کالز کرتا رہا، لیکن اس کا نمبر بند آتا رہا۔ کال کرتا کرتا کب تھکن سے چور وہ سو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ اب اسے ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ ہلو؟ اپنے دوست اشر کی کال دیکھتا وہ چونکا۔ اتنی صبح صبح تو وہ کال نہیں کرتا۔ جازم، یہ سب کیا ہے؟ سنان نے کس لڑکی کے ساتھ رات گزاری ہے؟ کیا واقعی وہ اس کے نکاح میں ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی لڑکی، کون سا نکاح؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار بکواس کیا، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور تمہارے نام سے ہی تو وہ پہچانا جا رہا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں۔ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں، میرا بھائی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ غصے سے کال کٹ گیا اور سوشل میڈیا کھنگالنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں اس کے مان کا بت ٹوٹ کے چکنا چور ہوا۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود ایک غیر لڑکی کے ساتھ کوئی اور نہیں، سنان ہی تھا۔ جازم کا دماغ معاف ہونے لگا۔ سوشل میڈیا میں ہر جگہ ایک بات گردش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جازم کا بھائی رنگے ہاتھوں ہوٹل کے کمرے میں پکڑا گیا۔ اس نے سنان کو کال ملائی۔ اس بار کال جا رہی تھی، دوسری طرف وہ گاڑی ڈرائیو کرتا گھر پہ آ رہا تھا۔ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی وہ نکھری سی چھوٹی سی لڑکی اس وقت چہرہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھی، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو کے تاروں کی صورت بہتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ساری حقیقت کا خلاصہ کھل گیا تھا۔ راہیل نے یہ سب کیوں کیا وہ جان گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود جو نقصان وہ انجانے میں نشے کی حالت میں جو کچھ کر چکا، اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں نادم تھا، کتنے نشے میں دھت ہو گیا کہ ایک نازک وجود کو رون ڈالا۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن وہ پینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ راہیل نے زبردستی اسے نہ صرف پلائی
بلکہ ایک لڑکی کو بھی اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مار گیا کہ شیزا کی چیخ نکلے۔ وہ اسے بس گھور کے رہ گیا۔ نہ جانے مما کیا سوچیں گی میرے بارے میں، بھائی تو مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیں گی شاید۔ وہ موبائل پہ آتے جازم کی کال کو دیکھتا لب بھیج گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی شاہ ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ سامنے اس کے اپنے کھڑے تھے اور وہ ایک انجان لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ جازم جو اب تک ان سب باتوں کو جھٹلاتا آیا تھا، اپنے سامنے سنان کو ایک لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ کے وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ آگے بڑھتے بنا ایک لفظ کہے وہ سنان کے چہرے پہ تھپڑ مار گیا۔ سنان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اسے جازم سے اسی قسم کے رویے کی توقع تھی۔ ظاہری بات تھی اس وقت اسے سوشل میڈیا پہ جس طرح گندا کیا جا رہا تھا سب کچھ اس کے خلاف ہی تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ مسز شاہ نے دکھی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں مان ٹوٹنے کا درد تھا۔ مما، نام مت لو سنی میرا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے بیٹے ہو، کیسے کر لیا یہ سب؟ وہ رو دی۔ مما، بھائی، ایک بار مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے۔ وہ بے بس ہوا۔ اب بھی کچھ کہنے کو باقی ہے؟ تم اس لڑکی کو اٹھا کے گھر لے آئے، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ جازم کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے دو اور رکھ کے لگائے، جبکہ دور کھڑی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سنان سے اسے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ اس سب کی وجہ بھی آپ ہیں بھائی۔ بالآخر وہ بول ہی دیا۔ کیا مطلب؟ اور پھر جو کچھ اس نے جازم کو بتایا اس کے بعد تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ اس سب کی وجہ تم خود ہو سنی۔ کس نے کہا تھا کہ حرام مشروب کو حلق سے نیچے اتارو اور گم ہو جاؤ؟ اتنا نشہ کی صحیح حالت کا اندازہ ہی ختم ہو جائے۔ راہیل چاہتا تو جازم سے خود بدلہ لے سکتا تھا نا۔ مسز شاہ کی بات پہ وہ ماں کو دیکھنے لگا، لیکن نہیں لے سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جازم کے مقابلے میں تم آسان ہدف تھے۔ تم سے کچھ بھی کروانا اس کے لیے آسان تھا۔ وہ تمہارے ذریعے ہمیں برباد کر گیا ہے۔ میں راہیل کو چھوڑوں گا نہیں، برباد کر دوں گا۔ اچانک سے جازم کے اندر ڈھیروں غصہ بھر گیا۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں لینی شاہ، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اس نے کیا اسے سدھار دو۔ اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا جازم، میرا بیٹا اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ وہ رو دی۔ اپنے سینے کو مسلتے وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ خدا کا واسطہ مما، ایسا مت کہیں، مجھے جان سے مار دے مما۔ وہ اپنی ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جازم نکاح خواہ کا بندوبست کرو، ابھی اسی وقت اس کا اس لڑکی سے نکاح ہوگا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ سنان کی گردن جھک گئی۔ وہ جواباً کچھ بول نہ سکا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ ایک معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جازم نے سارا انتظام مکمل کر لیا۔ میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میرے بابا یہاں نہیں ہیں۔ شیزا منمنائی۔ بابا کی بچی، رات کو یہ سوچ نہیں آئی جب تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ سنان نے دانت پیستے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ تم باہر چلو، میں دیکھتا ہوں۔ جازم نے اسے باہر لاؤنج میں بھیجا اور خود ماں کی جانب مڑا تو انہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، اور ان کے جانے کے بعد مسز شاہ نے شیزا کو نکاح کے لیے منا لیا، اور نکاح ہوتے ہی مسز شاہ نے سکھ کا سانس لیا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ سے رکھ گیا ہو۔ اور سب کے دوران زینب خاموش تماشائی بنی رہی۔ جازم، میں چاہتی ہوں ایک نکاح اور ہو جائے۔ اچانک ان کی بات پہ سنان سمیت وہ خود بھی چونکا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کا اور زینی کا نکاح؟ وہ بھی آج جیسے سارے فیصلے لے کر بیٹھی تھی۔ مما، یوں اچانک؟ جازم گڑبڑا گیا۔ سب کچھ اچانک ہی ہوتا ہے جازم گڑبڑا گیا۔ جو کچھ آج ہوا اس کے بعد اب مجھ میں مزید کچھ برا سہنے کی ہمت نہیں۔ بس آپ کا اور زینی کا نکاح آج ہی ہوگا، ابھی اسی وقت، میرا یہی حکم ہے۔ وہ اپنی بات کہتے جازم کو چپ کرا گئے۔ جازم نے ایک نگاہ بالکل خاموش کھڑی زینب کو دیکھا اور اپنے اور اس کے نکاح کا بندوبست کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے ایک دوست کے ذریعے میڈیا کو اپنے گھر کی طرف بلا چکا تھا تاکہ بروقت سنان کے نکاح کو اناؤنس کر کے اس کے خلاف ہو رہے پروپیگنڈے کو روک سکے۔ ایسے میں اس کی مما کی نئی خواہش نے اسے کچھ پل کو سٹک کر دیا، پر سامنے جازم ہو اور وہ ان کی خواہش کو ٹال دے، ناممکن۔ اور اگلے چند لمحوں میں وہ زینب کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ مسز شاہ کے چہرے پہ سکون دیکھنے والا تھا۔ جازم نے بے اختیار آگے ہوتے ان کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آسودہ سا مسکرا دی۔ اس کے موبائل پہ کامران کی کال آنے لگی۔ میڈیا اس کے گھر کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا کہ راہیل کی گئی حرکت کا جواب دیا جاتا۔ جازم نے ایک نظر سنان کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں، اور خود باہر نکلا۔ ڈاکٹر جازم، آپ کا بھائی ہوٹل میں؟ میرا بھائی ہوٹل میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔
اسپیشل ٹائم سپینڈ کرنے۔ آپ لوگ وہاں پہنچ کے وہ اسپیشل مومنٹ برباد کر چکے ہیں۔ کچھ شرم ہے آپ لوگوں کو؟ جازم نے اس اینکر کی بات کاٹتے اپنا غصہ دباتے کہا۔ سر لیکن یہ تو وہاں، وہ سٹپٹا گئی۔ جازم نے سنان کا ہاتھ تھاما۔ کیا وہاں؟ خبردار جو میرے بھائی کے کردار پہ بھی ایچڑ اچھالا تو آپ پہ مان دہانی کا دھوئی ہو سکتا ہے، اور جس کے کہنے پہ آپ یہ سب کر رہے ہیں اسے بھی اس کا جلد حساب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور آئندہ اگر کسی نے جازم شاہ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو جازم شاہ وہ آنکھیں نوچ لے گا۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں بات کرتا انہیں باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ جازم کے غصے اور اس کے کہے لفظوں سے وہاں موجود سبھی میڈیا چوکنا ہوا اور فوراً خبروں کا رخ بدلا۔ بھائی، سنان نے جازم کو پکارا تو ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ابھی تمہاری حرکت کو معاف نہیں کیا، اس لیے ابھی کوئی بات نہیں۔ جاؤ اور جا کے شیزا کے والد کا پتہ کرو، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں اس ذمہ داری کو بخوبی اور خوش اسلوبی سے نبھاؤ گے۔ وہ ٹھہرے انداز میں بولتا اندر بڑھ گیا، جبکہ سنان وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دن بعد سب معمول پہ آنے لگا۔ سنان نے شیزا کے والد کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہاسپٹل ہی رہتا، گھر بھی نہیں جاتا تھا۔ ماں اور بھائی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ وہیں دوسری طرف شیزا کو اس شخص کے حسن و سلوک کی وجہ سے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یہ بات وہ دل سے تسلیم کرتی تھی، اور خوش تھی کہ سنان نے بھلے اس کے ساتھ نشے میں غلط کیا، جس کی زیادہ وجہ وہ خود ہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے دوبارہ اس سے اس بارے میں نہیں جتایا تھا، بلکہ بالکل دوستانہ انداز اپنا لیا تھا۔ جتنی دیر وہ ہاسپٹل میں رہتی وہ اس کی طرف سے بھی مکمل دھیان رکھتا، بس ناراض تھا خود سے۔ جائے نماز پہ کھڑے ہو کر 5 وقت وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ وہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ایک گناہ کی پاداش میں قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے۔ وہ مضبوط بننا چاہتا تھا، لیکن اسے مضبوط بننے کے لیے ماں اور بھائی کا بھی سہارا چاہیے تھا۔ اور زینب اچانک اس کے دماغ میں وہ معصوم چلی آئی تو وہ اس کا خیال فوراً جھٹک گیا۔ اب وہ اس کے لیے خوبصورت خواب بن کے رہ گئی تھی۔ اس سے رشتہ بدل گیا تھا تو احساسات اور جذبات بھی بدل چکے تھے۔ وہ اتنی معصوم اور پاکیزہ ہے، وہ بھائی جس انسان کو ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھے جیسے خود کو سمجھایا، تبھی کندھے پہ دباؤ محسوس کیا تو سر اٹھا کے دیکھا، جازم کھڑا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور بھائی کو دیکھنے لگا۔ گھر کیوں نہیں آ رہے اتنے دن سے؟ جانتے ہو مما کتنا یاد کر رہی ہیں؟ اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ مما نے معاف کر دیا؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولا تو جازم مسکرا دیا۔ جس دن نکاح کر کے اپنا رشتہ حلال کیا تھا اسی دن معاف کر دیا تھا پاگل۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا تو سنان کو بھائی کے سینے سے لگی اپنے روح میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ شیزا کے والد کیسے ہیں؟ ہارٹ سرجری کا کہا ہے ڈاکٹر نے، 2 دن تک آپریٹ ہوگا، ورنہ آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب دیکھ لوں گا، تم شیزا کو لے کے گھر جاؤ، مما انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ چلو جاؤ، شاباش۔ وہ اسے شیزا کے ساتھ گھر بھیج کے خود مسٹر اسد کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات لینے لگا۔ جازم شام گئے گھر لوٹا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں وہ ماں کی گود میں سر رکھے کارپٹ پہ بیٹھا تھا۔ مسز شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پہ ایک مسکان بھی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بے حد جنونی تھی۔ ان دنوں جو اذیت جازم اور اس کے گھر والوں نے کاٹی، اس کا حساب بھی جازم راحیل سے لے چکا تھا۔ راحیل ماریا کا بھائی تھا۔ جازم نے ماریا کو ٹھکرایا تھا اور اس کا بدلہ وہ ڈائریکٹ جازم سے نہ لے سکا، تو اس کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے وہ سنان سے دوستی بڑھاتا اسے آسان ہدف کے طور پر یوز کر کے وہ جازم سے بدلہ لینے والا تھا، پر لے نہ سکا۔ ماریا کے دل دکھانے کی وجہ سے راحیل نے یہ قدم اٹھایا جو اللہ نے اس کے حق میں موڑ دیا۔ جازم انہیں دیکھتا آسودہ سے اپنے روم کی جانب بڑھا کہ اچانک ہی زینب راستے میں آ گئی تو وہ رک گیا۔ اس حسین دوشیزہ کو سر سے پیر تک پورے استحقاق سے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ یوں سامنے آ جانے سے سٹپٹا گئی۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ انگلیاں مڑوڑتے پلکیں جھکائے بولتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی بولے؟ جازم نے سینے پہ ہاتھ باندھے پیار سے دیکھتے کہا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں تو ایسا کیوں سوچا؟ ممانی جان نے زبردستی آپ کا نکاح مجھ سے؟ وہ منمناتے بولے۔ تم سے کس نے کہا زبردستی نکاح ہوا ہے؟ آپ بات نہیں نہ کرتے پہلے جیسے؟ وہ صاف گو لڑکی صاف دل سے اسے اپنے دل کا ہاتھ بتا رہی تھی۔ تمہارا دل کرتا ہے میں تم سے بات کیا کروں؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اچانک ہی خود سے قریب تر کر گیا کہ زینب کی سانس سے رکی۔ بات کا کہا ہے، آپ تو قریب، زینب نے ہکلاتے کہا۔ بات کرنے کے لیے قریب ہی آنا پڑے گا، اب میرے نکاح میں ہو تو اتنا حق تو بنتا ہی ہے۔
وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ کر شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ 1 ہفتے بعد ہی جازم کی خواہش پہ مسز شاہ نے زینب کی رخصتی دے دی۔ ساتھ میں سنان اور شزا کا ولیمہ بھی ادا کر دیا گیا۔ شزا کے والد کا آپریٹ بھی کامیاب رہا۔ الغرض چین اب راوی ہی راوی لکھ رہا تھا۔ سنان روم میں آیا تو وہ چھوٹی سی لڑکی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی کلائی میں پہنے گجروں سے کھیل رہی تھی۔ سنان کو پاس آتا دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظروں کا پل میں تصادم ہوا۔ سنان نے اس کی دونوں کلائیاں تھامی اور پیار سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ شزا، اس رات میں جو کچھ بھی ہوا مجھے یاد نہیں، میں پھر بھی اس پہ شرمندہ ہوں۔ سب سے معافی مانگ لی، اپنے رب سے بھی، لیکن تم سے اب تک نہ مانگ سکا۔ ایم سوری۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے معتبر کر رہا تھا۔ بدلے میں شزا نے بھی اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ ایم سوری ٹو۔ اس سب کی میں بھی ذمہ دار تھی۔ وہ سر جھکا اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وہ دل سے بولتا اسے سینے سے لگا گیا۔ آمین۔ وہ بھی آنکھیں موندے دل سے بولی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ جازم نے اس کی کلائی تھامے خوبصورت ڈائمنڈ بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنایا تو زینب بے انتہا خوش ہوئی۔ تمہارا شوہر بھی بہت پیارا ہے۔ لڑکیوں کی ایک دنیا دیوانی ہے ڈاکٹر جازم کی۔ وہ ذرا سے پیچھے ہوتا تکیے کا سہارا لیتے نیم دراز ہوتا اس کے سجے سنورے روپ کو نہار رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ قیامت خیز حسن لیے ڈاکٹر جازم کو چاروں خانہ چت کر چکی تھی۔ جازم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھے اس کے سینے پہ جا گری۔ زینب کی پلکیں لرزیں۔ میں نہیں جانتا زینب، مجھ سے نکاح سے پہلے تمہارے دل میں تھا یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں اب تمہارے لیے صرف میں ہی میں ہوں۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔